ایسی عبادت فرمایا کہ اس عبادت میں بھی ہمیں یہود کی مخالفت کرنی ہے. سوچیے آپ، یہاں تو شکل میں، لباس میں، کپڑوں میں، شادیوں میں، کھانے میں، کمانے میں، گھر بنانے میں، تمام تقریبات میں، سب میں یہودیوں کے طریقے ایسے جزوِ زندگی بن کر رہ گئے ہیں. اور کیا کہتا ہے گدھا کہیں کا، یہ کہتا ہے سنتی تو ہے، چھوڑ دو نا، کیا بات ہے، فرق تھوڑی ہے. اللہ معاف فرمائے. ایک ایسی عادت بن چکی ہے یہود و نصارہ کے طریقوں کی. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سنت بھی تم چھوڑو گے اس کے مقابلے میں ضرور یہودیوں کا طریقہ اختیار کرو. یقینی بات ہے. جی ہاں، اب سنت طریقے سے کھانا ختم، ٹیبل لگی ہوئی ہے. سوال ایسا بے وقوف ہے، سوال کیا کرے گا کہ ٹیبل پہ کھانا حرام ہے؟ بتائیے آپ، حرام ہے؟ آپ جو ٹیبل پہ بنا کرے حرام ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین گرتے 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 حرام پر آ کر اٹکا ہوا ہے. جی پاگل قسم کے لوگ ہیں. اب تو مسلمان کی زبان پر یہ سوال ختم ہو گیا کہ یہ سنت ہے خلاف سنت ہے. ابھی پوچھے گا حرام ہے یا حلال ہے، ویسا بتا دو. جی ہاں، یہ اس کے دین کے مٹنے اور دین کے سطح کے گرنے کی علامت ہے کہ اس کا دین آ کر حرام پر اٹکا ہوا ہے کہ جو چیز حرام نہیں ہے اسے تو کر لے گا، اسے سننے سے کوئی مطلب نہیں. جبکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر عاشورہ کے روزے میں یہود کی مخالفت، حجاج دفعہ لٹکانے میں کفار کی مخالفت، اور توریت پڑھنے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے اسلام کو پورے داخل ہو جاؤ، دو کسی کے سامان مت بنو. یہ تو میں کہتا ہوں کہ عبادت کا، تلاوت کا عمل ہے روزہ اور توریت کا پڑھنا. سنیے آپ، کسی بے وقوف آدمی نے یا کسی فاسق نے، میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں، جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی کوئی لباس نہیں، وہ آدمی اللہ کی قسم فاسق ہے. وہ آدمی فاسق ہے جو کہتا ہے اسلام کوئی لباس نہیں، فاسق ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نماز اور عبادت اور ذکر و تلاوت اسلام پھیل جائے گا؟ ناممکن بات ہے. میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں، اسلام کی جاذبیت معاشرے، معاملات اور اخلاق میں ہے، وہ جاذبیت کسی عبادت میں نہیں. ایسا کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ اغیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئے ہوں. وہ تو مسلمان کے لیے ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ورنہ غیروں کے لیے آپ کے یہاں سوائے اخلاق اور معاملات کے، آپ دیکھیے، غور کیجیے آپ. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طبیعت بن چکی ہے سب کی. یہ سنت ہے، فرض تو ہے نہیں، آپ کیوں اس پر اصرار کر رہے ہیں؟ بغداد کی عدالت کے سب سے بڑی عدالت بغداد، اور اس کے سب سے بڑے قاضی القضات، سب سے بڑے جج قاضی یوسف، وزیر آیا، وزیر سے دوستی تھی بہت، وہ آیا ملاقات کے لیے، اس کی دعوت کی، کھانا تیار کرایا اس کے لیے. وزیر سے بے تکلفی تھی، بادشاہ سے جو ہے وزیر کی بے تکلفی تھی قاضی ابو یوسف سے. تو وزیر نے پوچھ لیا قاضی صاحب سے کہ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، میں نے آپ کی لوکی تیار کرائی. اس کی زبان سے نکل گیا وزیر کی کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فرمایا فوراً تلوار نکالی میان سے اور اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا.
میں اسے قتل کر دو. یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، یہ واجب القتل ہے. یہ کہتا ہے مجھے لوگ کے پسند نہیں، اس کو قتل کر دو. کو حرام اس کا بغداد میں. کیا بات ہے کہ جی اس نے کہا مجھے لوگ کی پسند نہیں. آپ غور کیجیے، آپ سے ایک کھانے کی چیز جس کے لیے آپ کی بحثت نہیں ہوئی ہے، جو آپ کے حجی کی کوئی چیز نہیں ہے، کھائیں یا نہ کھائیں، اس کا انکار کر دینے پر فیصلہ ہو گیا جج کی طرف سے کہ یہ آدمی مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. مرتد ہے اسلام میں. علماء کی جماعت بیٹھ کر غور کیا گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ وزیر دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کی بیوی کا اس سے نکاح دوبارہ کرا دیا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ یہ واجب القتل ہے. ایک زمانہ ایسا تھا سنتوں کا، یہ سب بات کرتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے جسم کی، اپنے سر سے لے کے پیر تک کی ان سنتوں کو وہ واجب کا درجہ نہیں دیتا تو یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے. اور یہ بات صاف فرما دی گئی ہے کہ جس آدمی کی شکل، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے طریقے پر غیروں کے ساتھ ہے، ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ صحیح روایت ہے، اور میں اس روایت کو اس لیے نقل کرتا ہوں خاص طور پر کہ عام طور سے لوگ اس روایت کو جانتے بھی نہیں ہے، بیان بھی نہیں کرتے. اس مسلمان اتنا مزین تھا سر سے لے کے پیر تک سنتوں سے کہ دور سے دیکھ کر کہا جاتا ہے مسلمان ہے. یہ دھوکہ لگا لوگوں کو کہ ایمان تو عقیدے کا درست ہونا ہے اور اسلام تو فرائض کا ادا کرنا ہے. اور یہ دھوکہ کہاں سے لگا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو. آپ کو کیا معلوم کسی کا دل اندر سے کتنا صاف ہے؟ میں تو صاف سے بات کرتا ہوں کہ جس آدمی کا ظاہر سنت سے صاف ہے، جس آدمی کا ظاہر سنت سے صاف ہے، اس کا ایمان بھی سنت سے صاف ہے، اس کا دل بھی ایمان سے صاف ہے. پکی بات فرماتے تھے کہ جب مسلمان کو غیر مسلموں کے طریقے اچھے لگنے لگیں اور سنتوں پر عمل کرنے سے یہ کترانے لگیں تو سمجھ لینا کہ ان کے دل میں کفر نے جڑیں جما لی. ان کے دل میں کفر نے جڑیں جما لی. جب مسلمان کو غیروں کے طریقے اچھے لگنے لگیں اور سنتوں پر سنتیں انہیں معیوب لگنے لگیں تو سمجھ لینا کہ کفر نے ان کے دل میں جڑیں جما لی ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں اتنا بڑا شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو ذکر کرتا ہوں، اور میں تو بیعت فلاں سے بیعت ہوں، اور میں تو یہ اعمال کرتا ہوں. آپ کو کیا معلوم میری تنہائی کیسی ہے؟ آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، صرف لباس کی شکل کو دیکھ رہے ہیں. آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیے. اور پھر اس پر اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی دل کا حال تم کیا جانو. سنیے تو صحیح میری بات آپ غور سے. یہ حدیث دلیل بن گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، دل کا حال اللہ جانتے ہیں. دل کا حال اللہ جانتے ہیں کہ دل کا حال تو اس کے حلیے سے نظر آ رہا ہے. سب بات اگر اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پر یہ ایمان لاتا، اگر یہ آپ پر ایمان لاتا تو اس کے حلیے سے سنت ظاہر ہوتی. سب بات اس کے حلیے سے سنت ظاہر ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، درجہ بلند فرمائے. شیخ حدیث ذکر صاحب علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتباع سنت پر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو فرمایا جھوٹا ہے دعوے میں.
دعوے میں جھوٹا ہے، یہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھلائی جائے گی، انہیں پہچانتے ہو؟ قبر میں آپ کو صرف وہ پہچان سکے گا جو دنیا میں آپ کی حیات پر، آپ کی شکل پر ہے، ورنہ لگے گا میں نہیں جانتے کون ہے۔ قبر میں زبان وہ تو عمل پر چلے گی، معلومات پر۔ آپ سنتیں جانتے ہیں، سنتوں کا جاننے والا بھی جواب نہیں دے سکے گا، ایمان کا جاننے والا بھی جواب نہیں دے سکے گا، وہ تو عمل کرنے والا اور سنت کا احترام کرنے والا جواب دے گا کہ ہاں یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کی چیز ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان تو اعضاء سے ظاہر ہو کر رہے گا۔ غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک کافر نے حضرت مقداد پر حملہ کیا، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت مقداد نے تلوار لے کے اس کے پیچھے کیا، جب تلوار اس کے سر پر آئی کافر کے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا کہ مقداد تم دل کا حال کیا جانو کہ اس کے دل میں کیا تھا اس وقت۔ آپ سوچئے، اس کو مسلمان نے اپنے سنتوں کے حلیے سے آزاد ہونے کی دلیل بنایا ہے کہ ایمان دل کی چیزیں ظاہر کو مت دیکھو۔ کتنی، میں کہتا ہوں کیسی بے وقوفی کی سوچ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے بحث کرتے ہیں، جو قوم اپنے حلیے پر مجتمع ہوتی ہے وہ قوم مضبوط اور قوی ہے، اگرچہ وہ غیر ہوں یا کم ہوں تعداد میں۔ جو قوم اپنے حلیے پر مجتمع نہیں ہے وہ قوم مردہ ہے، اگرچہ اکثریت میں ہو مسلمان، اکثریت میں ہوں مسلمان، مردہ قوم ہے۔ معاشرے کو قوم کی حیات میں بڑا دخل ہے، معاشرے کو کسی قوم کی حیات میں بڑا دخل ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ بنیاد اسلام والا 50، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، وہ تو بنیاد ہے اسلام کی، سوال تو عمارت کا ہے، سوال تو عمارت کا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ جو غیر آتے تھے یہود، وہ صرف 2 چیزیں دیکھا کرتے تھے، اخلاق اور معاملات کے تحت۔ زید بن ثانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض مال پیش کیا اور اس قرض کا مطالبہ وقت سے 3 دن پہلے کیا، کیونکہ زید بن ثانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا حلیہ، آپ کی بعثت کا زمانہ، یہ سب کچھ پڑھ کر آئے تھے اپنی کتابوں میں۔ اس پہ کتاب میں لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں کہ ایک صفت ان میں یہ ہے کہ انہیں جتنا ستایا جائے گا اتنا ان کے اندر صبر و تحمل اور بردباری اتنی زیادہ ہوگی۔ جب آئے آپ کے پاس، آگے دیکھا آپ کو، تو آپ کے حلیے سے پہچان گئے کہ ہاں آپ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز دیکھنی یہ تھی کہ آپ کے اندر صبر اور حلم کتنا ہے، برداشت کتنی ہے۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، مسلمان جب اس پر غیروں کی طرف سے کوئی اذیت یا کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پیش آتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر مقابلے پر آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا کہ مسلمان کے مظلوم ہونے کے لیے، مسلمان کے مظلوم ہونے کے لیے تقوی، اطاعت، تعلق مع اللہ، فرائض کی ادائیگی اور دعوت اللہ کی اس فریضے کا ادا کرنا، یہ سب چیزیں مسلمان کے مظلوم ہونے کے لیے بنیادی شرط ہیں۔
آپ میری وقت توجہ دیں. اگر یہ فرائض کو ضائع کر کے ظالم بن گیا، اگر یہ معاملات کو یا احکام کو توڑ کر ظالم بن گیا، اگر یہ ساری سنتوں کے طریقوں کو چھوڑ کر فاسق بن گیا، تو پھر اس کو ظالم کہا جائے گا، اس کو مظلوم نہیں کہا جائے گا. جی ہاں، مظلوم ہیں بے شک، وہ ہے مظلوم جو اپنے اللہ کے درمیان اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے. ورنہ قرآن صاحب کہہ دیا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، کہ امن تو ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اسلام میں ایمان میں کفر کی آمیزش نہیں کی ہے. ورنہ مسلمان اپنے آپ کو حالات کے اعتبار سے مظلوم سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے احکام کا ضائع کرنے والا ظالم ہے. جب مسلمان احکام ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو اس کو مسلط کر دیتے ہیں. اس نے فرمایا کہ صبر وہ تقوی کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، آپ کو پورے قرآن میں جہاں ملے گا صبر تقوی آگے پیچھے سے ملے گا ساتھ ساتھ. انہم من یتق ویصبر ویصبر وتتقوا، کہ صبر تو کرے مگر تقوی کے ساتھ. ورنہ چور صبر کرتا ہے پولیس کی پٹائی پر، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، نہتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور ہے. لیکن اگر چور صبر کرے گا پولیس کی پٹائی پر تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ اس چور کی مدد نہیں ہوگی پولیس کے خلاف، اور پولیس پر عذاب نہیں آئے گا چور کو اذیت دینے سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چور میں اگر تقوی ہوتا تو پھر ظالم کو اللہ پکڑ لیتے. سچی بات ہے، سچی بات ہے، بالکل صاف. آدمی اپنے اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا، اپنے مخلوق کے درمیان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک صفت صبر ہوتی ہے، ایک صفت صبر کی ہوتی ہے. وہ صبر یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں آزمانے کے لیے ہمیں ستائیں گے تو ہم صبر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر کیا. دیکھ لیجیے آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے جن اذیتوں میں گزرے ہیں، کہاں جا کر مقابلے کی اجازت ملی ہے. نبوت کا اکثر وقت مقابلے کا نہیں ہے، اکثر وقت مقابلے کا نہیں ہے، کیونکہ جب باطل اذیتیں دینے میں اپنی حد کو پہنچ جائے گا تب مغلوب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر کیا اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا. جب صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ حالات کب تک ہوں گے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کچھ دن کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اگر ان اذیتوں پر تمہیں صبر نہیں ہو رہا ہے تو پچھلوں کی اذیتیں یاد کرو. تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو آروں سے چیر دیا گیا ہے، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے اور لوہے کے کانٹوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ کر کھرچ کر ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہے. یہ آپ نے بیان فرمایا صحابہ کے سامنے کہ تم ان حالات میں بے صبرے ہو رہے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ باہر سے آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں آزماتا تھا کہ دیکھو ان کے اندر برداشت کتنی ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے ابن سانہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے، اچانک خبر آئی ایک علاقے سے کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں پر حالات آ گئے ہیں اور وہ نئے مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو اسلام سے گھبرا کر دین چھوڑ دیں. تو ان کی مدد کا تقاضا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. یہ حدیث ہے. ساری کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. یہ حدیث ہے. اور اس حدیث کا مطلب عام طور سے یہ لوگ جانتے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر مسلمان کے کسی ملک میں، کسی طبقے میں، کسی حلقے میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں مسلمان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو باقی مسلمانوں کو ان کی تکلیف سے اس طرح متاثر ہونا چاہیے جس طرح ایک آدمی کے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہو جائے تو پھر پورا بدن اس سے بخار میں آ جاتا ہے، یا پورا بدن پر اس کا اثر پڑتا ہے، یا پوری رات اس کو نیند نہیں آتی. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں حدیث سے کہ مسلمان کے لیے ایسا ہے کہ ایک انسان کے پیر میں زخم ہو جائے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے. اس طرح ایک علاقے کے مسلمانوں پر اگر فاقہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تنگی آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی وبا ان میں پیدا ہو جائے یا کوئی مصیبت ان پر آ جائے، اس کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس طرح متاثر ہو جانا چاہیے. کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث پر. بے شک اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ایک حصے پر یہود نے جو مظالم اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی ہم ملاقات کے لیے گئے تھے مفتی تقی عثمانی سے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، کچھ ان سے علمی استفادے کے لیے بھی. سرحد پر بس ایک ہی غم اور فکر سوار تھا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، مظلومین کا کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مظلومین کا اگر ہم تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو خدا کے لیے کم سے کم ان کی دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ادنا فائدہ اٹھانا بھی اللہ کی قسم ان مظلومین پر ظلم کو بڑھانا ہے اور ظالموں کے ساتھ شریک ہونا ہے. سیدھی بات. قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن جب کسی شخص پر فالج کا اثر ہو جاتا ہے، ہاتھ یا پیر میں شلل آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کے پیر میں سوئی چبھا کر یا اس کے پیر کے اوپر اپنی چابی گڑا کر دیکھتے ہیں. اگر یہ ہل جائے اور چیخ مارے تو کہا جاتا ہے بس آپ کا مریض بالکل خطرے سے باہر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، چند علاج ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر اس کے پیر میں سوئی چبھائی جائے اور اس کا پیر نہ ہلے اور وہ چیخ نہ مارے، کہتے ہیں کہ آپ کا مریض تو اب جب تک زندگی بستر پر رہے گا یہ لا علاج ہے. آپ سے میں تو کہتا ہوں کہ اگر عالم کے کسی کونے میں کسی مسلمان پر ظلم کیا جائے اور دوسرے ملک کا مسلمان اس ظلم سے متاثر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے بدن پر فالج پڑا ہوا ہے. میں تمہیں آپ سے کھل کر رکھتا ہوں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان کے تعاون سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور بلکہ ظالموں کے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے. سیدھی بات. اگر ایک پانی کی بھی بوتل بھی آپ اگر خرید کے پیتے ہیں ظالم کے تعاون کے لیے تو خدا کی قسم آپ مظلوم کا خون پینے میں شریک ہیں. سیدھی بات. اگر آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو معمولی سمجھنے والے کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے.
صحابہ کرام کی مواعظ اور ان کے وصایا میں نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیکھا ہے وہ مظلوم کی بددعا سے بچنے پر زور ہے. دیکھو مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا. واتق دعوت المظلوم، واتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بددعا رات کے اندھیرے میں ایسے وقت میں سفر کرتی ہے آسمانوں کا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جب لوگ اس وقت مظلوم کی بددعا آسمانوں کا سفر کرتی ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو اس کے لیے آنکھ جاگے گی. جو مسافت پیر کے انگوٹھے اور آنکھ کے درمیان میں ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسافت آپ کے ملک اور جن ممالک میں مسافت ظلم ہو رہا ہے یہ ان کے درمیان کی مسافت ہے. اگر آپ یہاں جاگ رہے ہیں ان کے لیے تو کہا جائے گا ایک جسم ہے. میں مثال دے رہا ہوں. لیکن مجھے پھر ایک بات کہنی ہے کہ ہاں ایسے مسلمان دنیا میں ہیں کہ جو ایسے مظلومین کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور مزید عرض کرتا ہوں کہ کسی پریشان حال مسلمان کے کام کوئی غیر مسلم بھی اس کے کام آ سکتا ہے اور آ جاتے ہیں. اور ایسے غیر مسلم بہت ہیں کہ جو مسلمانوں کو ایسے مواقع پر ان کی امداد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، بیماروں کا علاج بھی کراتے ہیں، ننگوں کو کپڑا بھی پہناتے ہیں، سردیوں میں کمبل بھی تقسیم کرتے ہیں اور بیماروں کو دوائیں بھی دیتے ہیں. بہت سارے کام، رفاہی کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بھی اپنے دل میں انسان کا قلب رکھتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے کام آتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ایسے پاکیزہ قلوب رکھنے والے اب یہاں بھی بہت ہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر یہ مسلمان کا کمال نہیں ہے صرف کہ وہ کسی مسلمان مصیبت زدہ کے کام آ جاتا ہے. یہ کام غیر مسلم بھی کر سکتا ہے.